یہ مہینہ ربیع الثانی کا ہے، جس کی 17 تاریخ کو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پاک ہے، اور اس طرح 11ویں والے کے نام سے یہ مشہور ہیں۔ یہ 11ویں والے پیر اس لیے کہتے ہیں کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے تھے، تو لنگر بانٹتے تھے، اسی وجہ سے آپ 11ویں والے کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حالانکہ وصال آپ کا ربیع الثانی کی 17 تاریخ کا ہے، لیکن حضور کا میلاد منانے کی برکت سے 11ویں والے جی مشہور ہو گئے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سبحان اللہ جی اللہ کی راہ میں بے پناہ مال خرچ کیا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے، ایک سائل آپ کے پاس گیا، کہنے لگا قبلہ میں نے دریا کراس کرنا تھا، تو جو کشتی والا ہے وہ کہتا ہے کہ پہلے پیسے دو، کرایہ دو، تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو کشتی پر بٹھائیں گے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سائل کو کرایہ بھی دیا، اور اس کے علاوہ کچھ اور رقم جو ہے اس سیل کو دی۔ فرمایا اس ملا کو کہنا کہ یہ رقم ایڈوانس اپنے پاس رکھ لے، آئندہ کوئی غریب مسکین اگر دریا کراس ہونے کے لیے آئے تو اس سے تم نے کرایہ نہیں لینا ہے، اسی میں سے جو ہے وہ تم کاٹتے رہنا۔ سبحان اللہ، اتنا اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور سخی دل تھے، یہاں تک کہ آج کل کے جو پیرو جی شیخ ہوتے ہیں نا، ان کی ہر وقت نظر لوگوں کے جیبوں کی طرف ہوتی ہے کہ کون ہمارے لیے کچھ لے کے آتا ہے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے سبحان اللہ کون سا اچھا عمل جو ہے اپنایا۔ آپ جب سفر کرتے تھے، سفر کے اندر آپ پوچھتے تھے کہ کون سا آدمی ہے جو بالکل غریب ہے، ہم نے اسی کے گھر کے اندر ٹھہرنا ہے۔ آج کل تو جی چھوٹے پیر ہوں یا بڑے پیر ہوں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو سب سے بڑا جاگیردار، سب سے بڑا جو امیر آدمی ہے اسی کے پاس جا کے ٹھہریں، تاکہ وہاں سے کھانا بھی اچھا ملے گا، رہائش بھی اچھی ملے گی۔ لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل کیا تھا؟ وہ آپ غریب کے گھر میں ٹھہرتے تھے۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ لوگ جو ہے نذرانے لے آتے تھے، اور وہ نذرانے جتنے بھی اکٹھے ہوتے تھے وہ اسی غریب کو دے دیتے تھے۔ سبحان اللہ، وہ غریب آدمی جو ایک ٹائم کا کھانا نہیں رکھتا تھا، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گھر میں ٹھہرتے، جتنے بھی نذرانے اکٹھے ہوتے اسی مکان والے غریب آدمی کو دے کر آگے جو ہے اپنا سفر جو ہے وہ شروع فرما دیتے تھے۔ تو اس لیے دیکھیے اللہ کی راہ میں کیا کیا مال خرچ کیا ہمارے بزرگان دین نے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تم مال خرچ کر کے دار آخرت کا گھر تم جو ہے اپنا سنوارو، اور آخرت کے گھر کو تم طلب کرو، اور تم جو ہے ثواب آخرت کے لیے جو ہے وہ اکٹھا کرو۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پھر ذرا یاد رکھیے، صرف پیر نہیں تھے، عالم بھی تھے۔ آپ نے علم حاصل کیا، فقہ ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، فلسفہ ہے، جتنے بھی جی علوم ہیں، آپ نے ہر فن کو مختلف استادوں سے جو ہے وہ حاصل کیا۔ جو حدیث کا ماہر تھا اس سے حدیث کا علم لیا، جو فقہ کا ماہر تھا اس سے فقہ حاصل کی، یہاں تک کہ جتنے بھی علوم ہیں آپ نے محنت کر کے وہ علوم حاصل کیے۔ اور اس طرح علم حاصل کرنے کے لیے جب آپ اپنے گھر سے چلے تھے، سبحان اللہ، یہ بھی ایک عجیب صورتحال ہے کہ ابھی چھوٹے سے تھے، باپ فوت ہو گیا، باپ کے فوت ہونے کے بعد آپ اپنے نانا جان کے پاس جی پرورش پاتے رہے، یہاں تک کہ 4 سال کی عمر میں جب آپ کو قاری صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھانے کے لیے داخل کرایا گیا تو آپ نے 4 سال کی عمر میں 17 پارے یکدم سنا دیے۔
आप कहेंगे ये भी अजीब बात, 4 साल की उम्र में। हाँ, उस्ताद जी ने भी हैरान होकर पूछा, बेटा ये 17 पारे कहाँ से याद कर लिए? कहा कि जब मैं अपनी माँ के रहम में था, मेरी माँ उस वक्त ये 17 पारे तिलावत करती थी, तो वहीं से मैंने ये 17 पारे याद कर लिए। सुभान अल्लाह। तो इस तरह ये इल्म हासिल करते रहे। इल्म हासिल करने के बाद आपने अपनी ज़िंदगी के 35 साल तदरीस फरमाई। मदरसे के अंदर बैठ के 35 साल जो है फ़िक़्ह पढ़ाई और हदीस पढ़ाई, तफसीर पढ़ाई, और इस तरह मुख्तलिफ उलूम से लोगों को नवाजा। तो इस तरह जो वली होता है वो इल्म के बगैर नहीं बन सकता, पीर भी इल्म के बगैर पीर नहीं बन सकता, बल्कि पीर वही होता है कि जो आलिम भी हो और उसका जो अमल है वो इल्म के मुताबिक हो, हुजूर की सुन्नत का पाबंद हो। इसीलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी हवा में उड़ता हुआ नजर आए, चलते पानी पर चलता हुआ नजर आए, अगर वो मेरी सुन्नत पे अमल नहीं करता, मेरी सुन्नत का तारिक है, उसको वली हरगिज़ न समझना। तो इस तरह हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इल्म हासिल किया, और इल्म हासिल करने के दौरान ज़रा गौर फरमाइए, आप फरमाते हैं बड़ी मुश्किलात मैंने देखी। 40 दिनार मेरी माँ ने मुझे दिए थे, बेटा ये अपने सफ़र के लिए रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैं जब गया बगदाद शरीफ के अंदर मदरसा निज़ामिया में, मैं पढ़ता रहा। चंद महीनों के अंदर वो मेरा जो खर्चा था 40 दिनार वो ख़त्म हो गया। उसके बाद कई कई दिन तक मुझे खाने के लिए दरख्तों के पत्ते भी नहीं मिलते थे। फरमाते एक मरतबा 5 दिन तक जो खाने के लिए नहीं मिला। और फरमाते मैं फिर सोचा कि चलो दरिया की मन पर जाता हूँ, वहाँ पे लोग सब्जियाँ ले आते हैं और वो धो के जब जाते हैं पीछे पत्ते जो है वो छोड़ जाते हैं, चलो मैं जाके वहाँ के पत्ते उठा के खा लूँ। मैं जो आगे पहुँचा तो पहले से लोग जो है वो पत्ते उठाने के लिए आए हुए थे। मैंने कहा चलें, फिर यही लोग पत्ते खाने के लिए उठा के ले जाएं, मेरी खैर है। मैं वो पत्ते भी ना ले सका वहाँ से, तो कई साल फरमाते हैं फाका में गुजरे, लेकिन मैं इल्म हासिल करता रहा और इस पर मैंने सब्र किया कि खाने के लिए कुछ ना मिलता था, लेकिन दिन को मैं क्या करता, सबक पढ़ता और रात को जो है अल्लाह के हुजूर इबादत करता। यहाँ तक कि आप फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा बगदाद की मंडी थी, उसकी मस्जिद थी, वहाँ पे जाके एक कोने में बैठा और वहाँ पे एक आदमी थोड़ी देर के बाद जी भुना हुआ गोश्त और रोटी जो है वो लेके आया, बैठ के मेरे साथ खाने लगा। पहले तो उसने मुझे सुलह ना की। मैंने देखा तो जब वो मुंह में लुकमा डालता था मेरा मुंह खुद ब खुद खुल जाता था कि मेरे मुंह में लुकमा रोटी का आए। कुछ देर के बाद वो रोटी खाने वाला कहता है कि बच्चे आप भी मेरे साथ खा ले। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं खाना। उसने ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ मिलाया। जब मैं एक लुकमा लिया तो उसके बाद वो पूछता है कि यहाँ पे एक अब्दुल कादिर जिलानी बंदा रहता है तो उससे मुझे मिलना है, आप जानते हैं वो कौन है? मैंने कहा वो मैं हूँ। तो वो कहने लगा मैं आपकी माँ से आपका कुछ खर्चा लेके आया था और मेरे पास अपना भी यहाँ पे रिहाइश के लिए खर्चा था, लेकिन आपको ढूंढते ढूंढते कई दिन गुजर गए, आप मिले नहीं। मेरे पास जो खर्चा था वो ख़त्म हो गया। फिर भी मैं 3 दिन तक भूखा रहा। 3 दिन के बाद जो आपकी अमानत थी, आपकी माँ ने भेजी थी, तो उसमें से अब मैं ये रोटी और गोश्त लेके आया हूँ। ये खाना आपका ही है, मैं आपका मेहमान हूँ। तो हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने उस आने वाले शख्स से कहा कोई बात नहीं, आप बिला झिझक खाना खाएं। और फरमाते हैं हमने खाना खाया, कुछ बच भी गया। फिर मैंने कहा ये खाना है, आप साथ ले जाएं। और जो खर्चा मेरी माँ की तरफ से वो लेके आया था उसमें से भी मैंने उसको दिया कि आप जाएं, रास्ते के अंदर आपके काम आएगा। तो इस तरह ज़रा गौर फरमाइए।
کہ طالب علمی کے دور میں کتنی مشکلات انہوں نے دیکھی کہ کئی کئی دن تک جو ہے کھانے کے لیے پتے بھی نہیں ملتے تھے۔ حضرات گرامی، آپ حیران رہ جائیں گے سن کے کہ آج کل ہم لوگ مولویوں کو کیا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ مولوی منگتے ہیں، یہ بھکاری ہیں، یہ تو معاشرے کے اندر گئے گزرے ہیں۔ لیکن ذرا غور فرمائیے، ان علماء نے طالب علمی کے دور میں اور طالب علمی کے بعد جب وہ سارے علوم حاصل کر لیے، اس کے بعد کتابیں لکھی اور علمی کام کیا، اور اس دوران ان لوگوں نے کس قدر محنتیں کی۔ صاحب ہدایہ کی جو کتاب ہے، ہدایہ یہ فقہ کی کتاب ہے، اس کی ایک شرح ہے بنایہ۔ وہ بنایہ جو ہے 13 سال لکھتے ہوئے صاحب بنایہ کو، علامہ عینی کو جو ہے وہ وقت گزرا، لکھا ہے بنایہ کے اندر 13 سال آپ نے روٹی نہیں کھائی۔ کتنا سا؟ 13 سال روٹی نہیں کھائی۔ کیوں؟ روٹی کھاؤں گا، کھانا کھاؤں گا، واش روم جانا پڑے گا، وہاں پہ وقت جو ہے وہ خرچ ہوگا، وہ وقت بچانے کے لیے صرف پانی پر گزر اوقات کیا، وہ بھی پیاس جتنی لگتی تھی اتنا پانی پیتے، کھانا روٹی جو ہے وہ نہیں کھائی، وقت بچا کے۔ اس طرح ہدایہ کی یہ شرح لکھی اور اس طرح شرح لکھ کے فقہ کی اس کتاب کو حل کیا۔ تو ذرا غور فرمائیے ان علماء کی کتنی محنتیں ہیں، اور ان کے لیے مدرسے میں رہتے ہوئے کھانا جو ہے وہ بھی باقاعدہ اس کا انتظام نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو طالب علم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی خود براہ راست جو ہے اس طالب علم کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ خود پوری فرماتا ہے۔ تو اس لیے اس کی موٹی مثال موجود ہے مدارس کے اندر۔ لوگ 1 سال کے بعد زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ جا کے دے آتے ہیں، تو اس طرح جو ہے باقاعدہ پورے سال کا خرچہ جو ہے وہ اکٹھا نہیں ہوتا۔ لیکن دیکھیے کہیں پہ 1000 لوگ رہتے ہیں، کہیں پہ جناب 500 طالب علم، کہیں پہ 200 لیکن باقاعدہ ان کا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں کسی کے دل میں ڈال لیتا، جو مدرسے کے اندر میرے محبوب کے مہمان رہ رہے ہیں، تم جا کے ان کے لیے آٹا بھی پہنچاؤ، سالن کا انتظام بھی کرو۔ تو اس طرح نہ کوئی مدرسے والا جا کے کسی کو کہتا ہے ہمارے پاس آٹا نہیں ہے اور سبزی کے پیسے نہیں ہیں، تم جو ہے مہربانی کرو، بلکہ خود بخود لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضور کے مدرسے کے طالب علموں کا خیال رکھا، اپنے گھر ان کو کھانا کھلانے کے لیے لے جاتے تھے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کرتے ہوئے کئی مشکلات دیکھیں، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری، اور علم حاصل کرنے کے بعد 35 سال جو ہے آپ نے تدریس فرمائی اور اپنے بچوں کو، اپنے طالب علموں کو جو ہے علم کا فیضان دیا۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے آپ اتنے بڑے عالم تھے کہ عراق کے اندر ایک مسئلہ جو ہے وہ پیش آیا کہ ایک آدمی نے یہ قسم کھا لی کہ میں ایک وقت کے اندر عبادت کروں گا اور اس وقت کوئی اور عبادت نہیں کر رہا ہوگا پوری دنیا میں ہی وہ عبادت کروں گا، اگر ایسی عبادت نہ کر سکا تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ اب یہ بڑا مسئلہ تھا، اگر ایسی عبادت نہیں کرتا تھا تو اس کی بیوی جاتی اور اس کو 3 طلاقیں ہو جاتی تھیں۔ تو اس طرح عراق کے جتنے مفتیان کرام تھے ان کے پاس یہ مسئلہ پیش کیا گیا، تو کسی نے بھی اس مسئلے کا حل نہیں بتایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ مسئلہ آیا، آپ نے فرمایا یہ کتنا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس شخص کو کہو مکہ شریف چلا جائے، حرم شریف جو ہے وہ خالی کروا دے، سارے لوگ ہٹ جائیں، وہ اکیلا وہاں پہ عبادت کرے، تو وہ ایسی عبادت ہے طواف والی کوئی اور نہیں کرے گا، وہ اکیلا کرے گا، تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی، اس کی بیوی بھی بچ جائے گی، عبادت بھی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے
حل کس نے کیا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آج کل کے پیروں کو خود کو نہ وضو کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے، نہ نماز کے فرائض واجبات کا پتہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ بھی ایسے لوگوں کو پیر بناتے ہیں کہ جو دم کر دے، کوئی پوری شوگر کی دے دے، اور اس طرح کوئی بھی بیماری کا علاج کرے۔ ہم کہتے ہیں یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، چاہے وہ ایک نماز نہ پڑھتا ہو، اور اس طرح اس کے بڑے قبے اور جناب بڑا آستانہ ہو، لیکن یاد رکھیے پیر وہی ہوتا ہے اور اللہ کا محبوب بندہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس شریعت کے عین مطابق وہ چلتا ہو۔ تو بہرحال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35 سال تدریس بھی فرمائی، لوگوں کو علم بھی دیا، تو اس لیے اس سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں اور علم بھی حاصل کریں، اور جو ضروری مسائل ہیں وہ بھی ہم جو ہے ان کو حاصل کریں۔